حکومت نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک میں مساجد کے اندر پیغامات، گیدرنگز اور ٹی ایل پی کی طرف سے یہ خطرہ کہ وہ دوبارہ سے اپنی پروٹیسٹ اسٹرائک کو آرگنائز کریں گے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی چند گھنٹوں کی پابندی عائد کر دی۔ تو اگر آپ کو یہ ایس ٹی ایچ کا اسپیشل سیگمنٹ دیر سے ملے یا اس کو دیکھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر وہی پابندی کار فرما ہے جو 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جمعے کے روز لاگو کر دی گئی، جس کے تحت فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام، یوٹیوب، یہ تمام سروسز جو ہیں یہ بند کر دی گئیں۔ یہ ایک غیر معمولی قدم ہے، اور جس طرح میں کل کے ایس ٹی ایچ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بین کرنے سے اور یہ فائر فائٹنگ کرنے سے یہ معاملہ غائب نہیں ہوگا، لیکن حکومت نے چونکہ اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اس کی سمجھ بوجھ آپ کو یا تو مفلوج اہم مواقع پر نظر آتی ہے یا بہت محدود نظر آتی ہے، لہٰذا ان انتظامات کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس حد تک آپ اس قسم کے اقدامات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر کسی یہ لارجر اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ وقتی طور پر پرابلم کو حل کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ معاملہ اپنایا ہے، یہ انداز اپنایا ہے بین کرنے کا، سوشل میڈیا انٹرفیس کا، اور وہ کسی بڑے لائے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جمعے کے جمعے فائر فائٹنگ کرنی ہے تو پھر یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ آپ سوشل میڈیا کسی ایک گروپ کے لیے بند نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست اور حکومت کے امور کو یرغمال نہیں بننے دیں گے ایک گروپ کے ہاتھوں، دوسری طرف اس گروپ کے لیے آپ نے ریاست اور حکومت اور عام زندگی کے جو امور ہیں جو سوشل میڈیا ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو یرغمال بنا کر ان کو بند بھی کر دیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا آپ کو تضاد نظر آتا ہے۔ ایک اور بھی تضاد آپ کو نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اپیل نہیں ہے ان لوگوں کی، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، انہوں نے تباہی پھیلائی ہے۔ جو شواہد سامنے آئے ہیں جہاں جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے وہاں پر یقیناً مقدمات بننے چاہیے، قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے اور حالات اسی رخ جانے چاہیے جس رخ تمام لا ابائڈنگ سٹیزن ان کو جانا جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی امن کی طرف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان گروپس کو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اپیل نہیں ہے، دوسری طرف اتنے بڑے قدم کے ذریعے آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کی اپیل بہت زیادہ ہے۔ تو مسئلہ صرف ان کے آپس میں انٹریکشن یا میسجنگ کا نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے سلوگنز کو یا اپنے پروگرام کو یا اپنے اسٹرائک کالز کو یا اپنے مقدمے کو پروموٹ کرنے کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس لیول کے اوپر یہ ایشو کھڑا ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمان کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتظامی امور جو ہیں شیخ رشید صاحب کے ہاتھوں جو کروائے جا رہے ہیں یہ ناکافی ہوں گے اور فائر فائٹنگ کے زمرے میں آئیں گے۔ اگر آپ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو ایک زاویہ دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ورک فورس ہے جو دیہی علاقوں کے اندر کام کرتی ہے، وہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کس برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس نوکریاں تھیں، نوکریوں سے ان کے ہاتھوں سے چلی گئیں، جن لوگوں کے پاس رزق آنے کی امید تھی وہ رزق کی امید ختم ہو گئی۔ تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایسے بے روزگار ہو گئے، اور ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو تمام ورک فورس ہے، یعنی تمام لوگ جو کام کرتے ہیں، اس میں سے آدھی سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر۔ تو ایک طرف انفلیشن کی زیادتی ہے، گرانی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، دوسری طرف نوکریاں نہیں ہیں، اور جن کی نوکریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں یا اس سے جو کماتے تھے اس میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ وہ انڈر امپلائمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تمام سوشل پروفائل دیکھیں اور اس کا برڈن جو ہے دیہی علاقوں میں، ٹاؤنز کے اندر، گلی محلوں کے اندر آپ کو پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں غصے کے عالم میں بھی باہر آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا آپ کو ایک پول نظر آتا ہے ان امپلائڈ کا، انڈر امپلائڈ کا، فرسٹریٹڈ کا، مہنگائی کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگوں کا، جو ان احتجاجوں میں شرکت کر کے اپنا غصہ بھی نکال رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ان کے سامنے، جو میں نے کل کے اسٹیج میں بھی آپ سے بات کی، ان کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ کس طرح آپ لٹھ مار کر
لوگوں کو اپنی بات منوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی مثال موجود ہے جو لٹھ مار کر اپنی بات منوا کر ملک کے اندر طاقت میں آ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی، بہت بڑا معاشرتی، بہت بڑا معاشی اور چیلنج ہے جس کو آپ ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے حل نہیں کر سکتے۔ یہ کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ رمضان مبارک کے اندر تو 4 یا 5 جمعے آنے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ لوگ ظاہر چھوڑیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک 24-25 سال کا لڑکا ہے جس نے 2-2.5 سال کی ایک سیاسی تحریک جو ہے اور تنظیم جو ہے انہیرٹ کی ہے، اور اس کے کہنے کے اوپر پنجاب بھر کے اندر 100 سے زیادہ پولیس کے ممبران جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، دوسری لا انفورسمنٹ کے بندے جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ عملاً غیر فعال ہو جاتا ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پاور ہے؟ یہ پاور جو ہے استعمال ہوتی رہے گی مختلف اشکال کے اندر، کیونکہ وہ جو تمام کام ہم نے ماضی میں کیے ہیں ہمارے گلے میں اس وقت پڑ رہے ہیں۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں یہ وقتی طور پر تو ایک پیناڈول کا کام کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جو مسئلہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کا یہ حل نہیں ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کو بین کر کے یہ بھی میرے خیال میں بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، تو اگر ٹی ایل پی کے لیے کیا جا سکتا ہے تو جب ہم نے کوئی اور کام کرنا ہوگا تو تب بھی سوشل میڈیا بین کر کے دیکھ لیں گے۔ لیکن لانگ ٹرم میں سوشل میڈیا کو بین کر کے پیغامات کی ترسیل اور ان کی ترویج اور ان کی پروپیگیشن کو روکنا، چند گھنٹے تک تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو مسئلہ ہے جو ملک بھر کے اندر پھیلا ہوا ہے اور حکومت نے جس بھونے انداز سے اس کو ایڈریس کیا ہے وہ مسئلہ جانے کا نہیں ہے۔